بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد، ایپیسوڈ 9۔ بیکن کے گورنر کو جب فوجی امداد کے آنے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہاں تو وہ قلعہ بند ہو کر دفاعی جنگ لڑنے کو تیار تھا اور کہاں اب جارحیت پر اتر آیا تھا۔ فوج کی کثیر تعداد کو دیکھتے ہوئے اس نے مسلمانوں کے لشکر کو گھیرے میں لینے کا پلان بنا لیا۔ جب اس نے یہ تجویز سالاروں کے آگے رکھی تو سب اس پر متفق ہو گئے۔ اس منصوبے کے تحت بیکن کے کچھ دستوں نے قتیبہ کے ان گشتی سپاہیوں کو گرفتار کر لیا جو نگرانی کے لیے اپنے لشکر سے دور آگے گشت کر رہے تھے۔ ان میں سے صرف عبداللہ بن مسلم اور سعد بن ابی قیس ہی بچ کر نکل سکے تھے، لیکن وہ بھی کوئی خاص خبر نہ لا سکے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر بیکن کی قلعہ بند فوج بھی باہر آ کر متحدہ امدادی فوج سے مل گئی تھی اور راتوں رات مسلمان لشکر کو گھیرے میں لینے کے لیے آگے بڑھنے لگی تھی۔ زرار بن حسین ایک گشتی دستے کے ساتھ خاصا آگے گشت کر رہا تھا۔ وہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھا اور ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے وہاں سے ایک ایسا منظر نظر آیا جو ناقابل یقین تھا۔ اس نے دیکھا کہ دشمن کا بہت بڑا لشکر ان کے لشکر کو گھیرے میں لینے کے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ضرور اپنے مختصر دستے کے ساتھ اتنے بڑے لشکر سے نہیں ٹکرا سکتا تھا۔ یہ محض خودکشی ہوتی۔ اس نے اپنے دستے کو فوراً لشکر میں پہنچنے کی ہدایت کی اور خود گھوڑے کو ایڑ لگا کر اپنے لشکر کی طرف دوڑا دیا۔ وہ طوفانی انداز میں گھوڑا بھگا رہا تھا اور بار بار اسے ایڑ لگا رہا تھا۔ آخر وہ قتیبہ تک پہنچ گیا اور اسے یہ خوفناک اطلاع دی۔ یہ اطلاع بروقت تھی، اس طرح قتیبہ کو سنبھلنے کا موقع مل گیا تھا۔ صبح کا اجالا پوری طرح پھیلنے تک بیکن کی فوج قتیبہ کے لشکر کے گرد گھیرا مکمل کر چکی تھی۔ یہ گھیراؤ اس مہارت سے کیا گیا تھا کہ قتیبہ کے لشکر سے کوئی انسان تو درکنار چڑیا کا بچہ بھی نظر میں آئے بغیر نہیں نکل سکتا تھا۔ گورنر کی کوشش تھی کہ جلد از جلد حملہ کر دیا جائے، لیکن حملے سے پہلے چند اہم اقدامات ضروری تھے اور ان اقدامات کے کرنے میں سورج طلوع ہو گیا۔ اس سے پہلے گورنر کو یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو بے خبری میں پکڑ لے گا، لیکن اب اس کی یہ امید ختم ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود اسے یقین تھا کہ وہ چاروں طرف سے حملہ کر کے مسلمانوں کو کچل کر رکھ دے گا۔ بیکن کے گورنر کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ مسلمان محاصرہ کرنے کی نیت سے آئے تھے، محصور ہونے کے لیے نہیں۔ اس لیے ان کے پاس خوراک کا مناسب انتظام نہ ہوگا اور ان کی رسد اور کمک کا راستہ بند ہو چکا ہوگا۔ ایک لحاظ سے مسلمان گھیرے کے اندر بے یار و مددگار تھے اور ایک محیط خطرہ دبے پاؤں ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جس جگہ قتیبہ بن مسلم کا لشکر گھیرے میں آ گیا تھا یہ اونچا نیچا پہاڑی علاقہ تھا۔ یہاں قدرتی رکاوٹیں اور چھپنے کی بے شمار جگہیں تھیں۔ قتیبہ نے ان قدرتی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کی سوچی اور بلندی پر موجود ان قدرتی مورچوں میں تیر اندازوں کو بٹھا دیا۔ یہ تیر انداز بلندی پر اور محفوظ جگہ پر ہونے کی وجہ سے دشمن کا بہت نقصان کر سکتے تھے۔ اس کے بعد قتیبہ بن مسلم نے 20 سپاہیوں کے دستوں کو ارد گرد پھیلا دیا۔ ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ دشمن کی نقل و حمل پر نگاہ رکھیں اور جس طرف سے بھی پیش قدمی ہوتی نظر آئے فوراً قتیبہ کو آگاہ کریں۔ ان اقدامات کے بعد قتیبہ بن مسلم مطمئن نظر آنے لگا تھا۔ اس کا دفاع خاصا مضبوط ہو چکا تھا۔ اس نے گھیرے میں آنے اور کھلے آسمان تلے ہونے کے باوجود قلعہ بند فوج جیسی پوزیشن اختیار کر لی تھی۔ سورج خاصی بلندی پر آ چکا تھا مگر ابھی تک کسی سمت سے کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی دیکھ بھال کرنے والے سپاہیوں نے کوئی اطلاع دی تھی۔ ایک پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس خاموشی کے اندر ایک موزور طوفان انگڑائیاں لے رہا تھا۔ یہ صورتحال مجاہدین کے اندر ایک ہیجان پیدا کر رہی تھی اور وہ گومگو کیفیت میں تھے۔ قتیبہ بن مسلم کو بھی اس بات کا احساس تھا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ اپنے مجاہدین کی ہیجانی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے خود آگے بڑھ کر حملہ کر دیتا تو اس کا اپنا بنایا ہوا دفاعی حصار ٹوٹ جاتا اور یہ بات نہایت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اس ہیجان کو کم کرنے کے لیے وہ مجاہدین کے درمیان جا کر ان کے حوصلے بڑھاتا رہا، مگر وہ جانتا تھا کہ جب تک پہلا معرکہ گرم نہیں ہو جاتا یہ ہیجان برقرار رہے گا۔ اس نے ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر محاصرے کی صورتحال کا جائزہ لیا تو محاصرہ کرنے والوں کی ترتیب دیکھ کر دل ہی دل میں دشمن کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ واقعی اس محاصرے سے ایک بھی آدمی کا باہر نکلنا ناممکن تھا۔ اس محاصرے سے نکلنے کے لیے اس میں شگاف ڈالنا تھا اور ایسا کرنے کے لیے
بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت تھی۔ اور پھر محاذ جنگ کا سناٹا بلاخر ٹوٹ گیا اور پہلا معرکہ گرم ہو گیا۔ بیکند والوں نے ایک سمت سے پیش قدمی شروع کر دی۔ بلندی پر موجود تیر اندازوں نے ان پر تیروں کا مہ برسا دیا اور خاصا جانی نقصان کیا۔ پھر چند دستوں نے آگے بڑھ کر دشمن کو پسپا کر دیا۔ پھر ایک اور طرف سے ایسا ہی حملہ ہوا، یہ بھی پسپا کر دیا گیا۔ پھر گاہے گاہے ایسے حملے ہوتے رہے مگر ان سب کو پسپا کر دیا گیا۔ ان چھوٹے چھوٹے معرکوں کی وجہ سے سپاہیوں کا ہیجان ختم ہو چکا تھا اور وہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہی تھی۔ اگرچہ ان حملوں میں بیکند والوں کا خاصا جانی نقصان ہوا تھا لیکن مسلمانوں کا نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے قتیبہ نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جو حکمت عملی اپنائی تھی وہ دفاعی لحاظ سے تو بہت کامیاب تھی، لیکن اگر وہ اسی طرح دفاع میں بیٹھا رہتا تو اس کے لشکر کی تباہی یقینی تھی۔ ان کے پاس خوراک کے ذخائر محدود تھے، اگر وہ دشمن کے ہاتھوں نہ مرتے تو بھوک مار دیتی۔ قتیبہ بن مسلم کو اپنی پوری عسکری زندگی میں ابھی تک ایسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اب وہ ایسے حالات میں پھنس گیا تھا تو اس کی تمام حصیں بیدار ہو گئی تھیں۔ اس کی کیفیت جنگلی کتوں کے نرغے میں آئے ہوئے شیر کی سی تھی۔ وہ اپنے خیمے میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ فوج کے اہم عہدیدار بھی وہاں موجود تھے۔ قتیبہ بن مسلم ان سے مشاورت کر کے کوئی جارحانہ پلان بنانا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح محصور ہو کر جتنا بھی وقت گزرے گا وہ ہر وقت موت کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ ہم بری طرح پھنس چکے ہیں ابن مسلم، ایک عہدیدار نے کہا۔ یہ کمانڈر کے عہدے کا افسر تھا۔ کوئی بات نہیں، قتیبہ نے کہا، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ ہمیں اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، زرار بن حسین نے کہا، ورنہ ہمارا خاتمہ یقینی ہے۔ مایوسی کی باتیں مت کرو، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں ایسا نہیں چاہتا، قتیبہ نے درست لہجے میں کہا۔ یہ ملاقات اسی قسم کی گفتگو سے شروع ہو کر اسی قسم کی گفتگو پر ختم ہو گئی۔ وہ کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ وہ جارحانہ انداز اختیار کرنا چاہتے تھے لیکن حالات انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ وہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہی مصلحتوں کا شکار ہو جاتے تھے۔ یہ محاصرہ طویل ہوتا گیا اور پھر 2 ماہ گزر گئے۔ اس عرصے میں کوئی دن بھی ایسا نہ گزرا ہوگا جب دونوں حریفوں کے درمیان جھڑپیں نہ ہوئی ہوں۔ کبھی یہ جھڑپیں معمولی نوعیت کی ہوتیں اور کبھی بہت خون ریز ہوتیں۔ اکثر مسلمان جارحانہ انداز اختیار کرتے تھے مگر پھر مجبوری آڑے آ جاتی اور وہ واپس اپنی دفاعی پوزیشن پر آ جاتے۔ بیکند پر حملے کے لیے کچھ کرنے سے پہلے قتیبہ بن مسلم نے حجاج بن یوسف کو خط لکھ کر اطلاع بھجوا دی تھی کہ وہ بیکند پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ حجاج کو امید تھی کہ قتیبہ بن مسلم جلد ہی اسے صورتحال سے باخبر رکھنے کے لیے دوسرا خط لکھے گا۔ اس بات کو 2 ماہ گزر چکے تھے اور حجاج کو قتیبہ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ جہاں دیدہ حجاج کو یہ اندیشہ پریشان کرنے لگا تھا کہ ضرور قتیبہ کسی خطرے میں گھر چکا ہے اور صورتحال ایسی ہی ہے کہ وہ اسے کمک کے لیے اطلاع بھجوانے سے بھی مجبور ہے۔ حجاج بن یوسف کو قتیبہ بن مسلم سے ایک خاص انس تھا۔ اسے جب یہ احساس ہوا کہ قتیبہ کسی مشکل کا شکار ہو گیا ہے تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ مسجدوں میں قتیبہ بن مسلم اور اس کے لشکر کی خیریت کے لیے دعائیں کی جائیں۔ ادھر قتیبہ کے دل میں کئی بار یہ خیال آیا تھا کہ وہ حجاج سے مدد کے لیے خط لکھے، لیکن خط لکھنے سے کیا ہوتا تھا؟ اصل مسئلہ تو حجاج تک خط پہنچانے کا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس محاصرے سے کسی قاصد کا نکلنا ناممکن ہے، اس لیے اس کے دل کی بات دل میں ہی رہ گئی تھی۔ ایک رات قتیبہ اپنے چند مشیروں کے ساتھ درپیش صورتحال پر غور کر رہا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ کوئی شخص اس سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ سمجھا شاید کوئی فوجی سالار اس سے ملنا چاہتا ہوگا۔ اس نے اسے بلوا لیا۔ وہ شخص جب اندر آیا تو اسے دیکھ کر قتیبہ سمیت خیمے میں تمام موجود لوگ حیران رہ گئے۔ خیمے کے اندر آنے والا تنظر تھا۔ قتیبہ کو زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ تنظر اتنے سخت محاصرے سے بچ کر اس تک کیسے پہنچ گیا۔ اس کے بارے میں آخر اطلاع یہ ملی تھی کہ وہ بیکن شہر میں موجود ہے۔ تنظر نے بلند آواز میں سلام کیا اور پھر قتیبہ کے اشارے سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ تم اتنے عرصے بعد آئے ہو، عبداللہ بن مسلم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر پوچھا، تم اتنے سخت محاصرے سے بچ کر کیسے آ گئے؟ میں آخر وقت تک بیکن میں تھا، تنظر نے کہا۔ باہر محاصرہ اتنا سخت ہے کہ کوئی دھوکہ دے کر گزر نہیں سکتا۔
اس دوران میں نے کئی بار کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس کے بعد مجھے ایک ایسی اہم اطلاع ملی جس کا آپ کے علم میں لانا نہایت ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں جان کی بازی لگا کر محاصرہ کرنے والوں کو چکمہ دے کر یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ وہ اہم اطلاع کیا ہے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو؟ قتیبہ نے پوچھا۔ ایسے نہیں، یہ اطلاع تنہائی میں دینا بہتر ہے، تنظر نے پراسرار سے انداز میں کہا۔ قتیبہ نے اس کی طرف دیکھ کر یوں سر ہلایا جیسے اس کی بات سمجھ گیا ہو، لیکن وہ دل ہی دل میں پریشان ہو رہا تھا کہ جانے کس قسم کی اطلاع ہے۔ اس نے سب لوگوں کو اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر سب لوگ باہر چلے گئے، صرف زرار بن حسین وہاں موجود رہا۔ اسے قتیبہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں رکنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ اب بولو، کیا اطلاع لائی ہو؟ قتیبہ نے تنظر سے کہا۔ تنظر نے کچھ بولنا چاہا مگر پھر زرار بن حسین کی طرف دیکھ کر خاموش ہی رہا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ زرار کی موجودگی میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ زرار کی فکر نہ کرو، قتیبہ نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر کہا۔ یہ ہر بات کو راز رکھنا جانتا ہے، تم بے فکر ہو کر وہ اطلاع دے دو۔ اطلاع کچھ اچھی نہیں ہے امیر خراسان، تنظر نے پریشان اور بکھرے انداز میں کہا۔ امیر عراق حجاج بن یوسف کو خلیفہ نے معزول کر دیا ہے۔ یہ اطلاع نہیں تھی، ایک بم تھا جو تنظر نے خیمے میں پھینک دیا تھا۔ زرار بن حسین اور قتیبہ بن مسلم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کتنی ہی دیر دونوں گمسم رہے اور کچھ بھی نہ بول سکے تھے۔ اور اے ابن مسلم، ان کو خاموش دیکھ کر تنظر نے ہی خود ہی آگے بات بڑھاتے ہوئے کہا، یہ بھی پتہ چلا ہے کہ حجاج کی معزولی کے بعد اب تیری باری ہے، تجھے بھی معزول کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد تنظر نے ایک دم اپنا لہجہ بدل لیا اور بولا، تیری بہتری اسی میں ہے کہ اپنی فوج کو یہاں سے لے کر نکل جائے، ورنہ نہ یہاں کا رہے گا نہ وہاں کا۔ دونوں نے تنظر کے لہجے کی اس تبدیلی کو صاف محسوس کیا۔ تنظر کی آنکھوں میں منافقت نظر آ رہی تھی۔ قتیبہ کو اس پر شک ہو گیا۔ مشکوک ہونے کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ جس محاصرے سے چڑیا کا بچہ بھی نظر بچا کر نہیں گزر سکتا تھا، تنظر وہاں سے گزر آیا تھا۔ قتیبہ سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تجھے یہ اطلاع کیسے ملی؟ قتیبہ نے اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا۔ مجھے یہ اطلاع؟ ایک دم تنظر بوکھلا گیا۔ وہ اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ اس کے اس انداز سے قتیبہ کا شک یقین میں بدل گیا کہ تنظر غلط بیانی کر رہا ہے۔ اس نے تنظر سے کچھ اور سوال پوچھے لیکن وہ کسی ایک کا بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا تھا۔ قتیبہ کی عقابی نظریں تنظر پر گڑی ہوئی تھیں اور وہ ان نظروں سے بچنے کے لیے قتیبہ سے نگاہیں نہیں ملا رہا تھا۔ میری طرف دیکھو تنظر، قتیبہ نے کڑک کر اسے حکم دیا۔ تنظر نے لاچار ہو کر قتیبہ کی طرف دیکھا لیکن اس کا ضمیر مجرم تھا اور اس کے دل میں کھوٹ تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر ان نظروں کا سامنا نہ کر سکا اور سر جھکا لیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ نظریں اسے اندر تک ٹٹول رہی ہوں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ قتیبہ بن مسلم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ابن مسلم، تنظر نے ذرا سنبھل کر کہا۔ اب اس کے لہجے میں کچھ اعتماد پیدا ہو گیا تھا، لیکن قتیبہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر وہ سچ بھی بول رہا ہوتا تو حجاج بن یوسف کی معزولی کی خبر اس کے لشکر میں بددلی پھیلا سکتی تھی۔ دونوں صورتوں میں اس کا زندہ رہنا مناسب نہ تھا۔ اس نے اپنے حبشی غلام کو طلب کر کے تنظر کی گردن اڑا دینے کا حکم دے دیا۔ حبشی غلام نے حکم کی تعمیل کی اور اپنی بھاری بھرکم تلوار کے ایک ہی وار سے تنظر کی گردن اڑا دی۔ دوسرے ہی لمحے تنظر کا بے سر کا لاشا زمین پر پڑا تھا۔ غور سے سن ابن حسین، قتیبہ نے زرار بن حسین سے کہا، جو گفتگو میرے اور تنظر کے درمیان ہوئی ہے راز رہنی چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر یہ خبر سچ بھی ہو تو اس سے فوج میں بددلی پھیل جائے گی اور اس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ زرار بن حسین نے منہ سے کچھ نہ بولا، بس اس نے سر ہلا دیا۔ اس کے بعد قتیبہ نے تمام لوگوں کو اپنے خیمے میں واپس بلوا لیا جو کچھ دیر پہلے اس کے پاس موجود تھے۔ وہ اندر آئے تو تنظر کی لاش دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اس کا خیال تھا کہ قتیبہ نے تنظر کو کسی غلط فہمی کی وجہ سے قتل کرا دیا ہے، کیونکہ وہ بیکند میں رہ کر جاسوسی کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی اطلاع دی ہو جس کی وجہ سے وہ مشکوک ہو گیا اور اس کی گردن اڑا دی گئی۔ قتیبہ ان لوگوں کے چہروں پر پریشانی کے تاثرات دے کر ان کی سوچوں کو بھانپ گیا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔
تم لوگ اس شخص کے قتل سے کیوں خائف ہو جسے اللہ نے قتل کیا ہے؟ قتیبہ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، ہم اسے مسلمانوں کا خیر سگال سمجھتے ہیں۔ ایک کمانڈر نے کہا، خیر سگال اور مسلمانوں کا؟ قتیبہ بن مسلم نے تنزیہ بھرے لہجے میں کہا، وہ تو مفسد تھا اور مسلمان فوج میں پھوٹ ڈلوانا چاہتا تھا، اللہ نے اسے اس کے انجام کو پہنچا دیا۔ اس خیال کو اپنے دلوں سے نکال دو کہ میں نے اسے ناحق قتل کیا ہے۔ جاؤ اور اپنے اپنے دستوں کو تیار کر دو، صبح دشمن سے غیر معمولی بہادری اور ثابت قدمی سے پنجہ آزمانی کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے قتیبہ کے چہرے پر ایک غیر معمولی چمک نظر آ رہی تھی۔ اسے جاننے والے اس چمک سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہ چمک اس کے چہرے پر اس وقت ابھرتی تھی جب وہ کوئی بہت اہم فیصلہ کرتا تھا، اور اس وقت بھی وہ ایک اہم فیصلہ کر چکا تھا، مر جاؤ یا مار دو۔ بیکند کے محکمہ سراغ رسانی نے تنظر کو دولت اور عورت کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ وہ ان کے اشاروں پر ناچنے لگا تھا۔ انہوں نے تنظر سے مل کر ایک سازش تیار کی تھی۔ اس سازش کا مقصد یہ تھا کہ قتیبہ کی فوج میں بددلی پھیل جائے اور وہ بغیر لڑے ہی بھاگ جائیں۔ اس سازش کے تحت تنظر اتنے سخت محاصرے میں سے گزر کر قتیبہ تک پہنچ گیا اور اسے یہ جھوٹی اطلاع دی کہ حجاج بن یوسف معزول کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک سازش تھی۔ اگرچہ یہ سازش کامیاب ہو جاتی تو مسلمانوں کا لشکر تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن اللہ کو اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کی تباہی منظور نہیں تھی۔ اس لیے قتیبہ بن مسلم اس سازش کو بھانپ گیا اور تنظر کی گردن اڑا دی۔ تنظر تو اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا، لیکن بیکند والوں کی اس سازش نے قتیبہ کے اندر ایک آگ سے بھر دی تھی۔ اب وہ اس محاصرے کو توڑنے کی فکر میں تھا۔ اس کے لیے اس نے ایک بھرپور حملے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے تمام سالاروں کو ہدایت کر دی تھی کہ اپنے اپنے دستوں کو ایک خونریز معرکہ لڑنے کے لیے تیار رکھیں۔ اگلے روز بیکند کی فوج پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا جانے والا تھا۔ اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ محاصرے میں آئی ہوئی مسلمانوں کی مایوس فوج ایک نئے عزم اور ولولے سے سرشار دشمن پر جھپٹ پڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ قتیبہ بن مسلم اپنے لشکر کو ایک خاص ترتیب میں لے کر چلتا تھا۔ یہ ترتیب عرب قبائل کے مطابق رکھی جاتی تھی۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ دستہ ہوتا تھا اور ان کا اپنا ایک الگ سالار یا کمانڈر ہوتا تھا جو اسی قبیلے کا ہوتا تھا۔ یہ قبیلے جب میدان کارزار میں اترتے تھے تو ان کے لڑنے کا انداز دیدنی ہوتا تھا۔ ہر قبیلے کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ دوسرے قبیلوں سے بڑھ کر بہادری اور جرأت دکھائے۔ ان قبیلوں کی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی خواہش دشمن کے لیے عذاب بن جاتی تھی۔ کوئی قبیلہ یہ بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس کے قبیلے کا جوان پیچھے ہٹا ہو یا میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا ہو۔ اس روز بھی لشکر کی ترتیب یہی تھی۔ تمام قبیلے اپنے اپنے سالاروں کی زیر کمان لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے۔ قتیبہ بن مسلم اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا ہر دستے کے سامنے گیا اور مختصر الفاظ میں ان کا حوصلہ بڑھایا اور ان کے سالاروں کو ہدایات دیں۔ اس نے یہ بات سب پر واضح کر دی تھی کہ آج کے معرکے کو ہر حال میں فیصلہ کن بنانا ہے یا پھر موت کو گلے لگا کر حیات جاوداں پانی ہے۔ اور اللہ کے جانبازوں، قتیبہ کہہ رہا تھا، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے کہ تم اس طرح محصور ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ۔ اگر آج ہم نے اس محاصرے کو نہ توڑا تو کل خراسان اور سلطنت اسلامیہ کی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اس لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی جانیں لڑا دو۔ بچ رہنے والے اس محاصرے سے نہ صرف بچ کر نکل جائیں گے بلکہ دشمن کو تلوار کی نوک پر اپنا موتی بنا سکیں گے۔ قتیبہ بن مسلم نے یہ الفاظ ہر دستے کے پاس جا کر دہرائے تھے۔ ان کے الفاظ سے لشکر میں ایک نیا ولولہ پیدا ہو گیا تھا۔ جذبے اور جوش سے مجاہد تڑپنے لگے تھے۔ ان کے سینوں سے نعرے بلند ہونے لگے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی جیسے آنے والی صورتحال کو سمجھ گئے تھے اور بے چینی سے زمین پر کھر مار رہے تھے۔ ان کے سواروں کے لیے ان کو قابو میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس صورتحال میں قتیبہ بن مسلم نے اپنی فوج کو عام حملے کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنے پہلوؤں اور عقب کی حفاظت کا خاصا خیال رکھا تھا۔ گھیرے میں آئی فوج کے یہی کمزور مقام ہوتے ہیں۔ مجاہدین کا لشکر آندھی اور طوفان کی طرح دشمن کی طرف بڑھا۔ ہر مجاہد قہر اور غضب سے بھرا ہوا تھا۔ تاریخ نے ایسے مواقع بہت کم دیکھے ہوں گے جب کسی محاصرے میں آئی ہوئی فوج نے دفاعی انداز کے بجائے جارحانہ انداز اختیار کیا ہو۔ جب مسلمان فوج کا یہ طوفان بے اما
پورے قہر و غضب کے ساتھ دشمن سے ٹکرایا تھا تو وہ بھونج کے رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان ان پر جوابی حملہ کریں گے۔ 2 مہینے کے عرصے میں یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اس طرح عام حملہ کیا تھا۔ اس حملے سے دشمن بوکھلا گیا تھا۔ اس نے اپنے قدم جمانے کی بہت کوشش کی، لیکن مجاہدین سر ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہے تھے۔ ان کو شہادت اتنی ہی پیاری تھی جتنی دشمنوں کو جان۔ اس روز مجاہدین نے شجاعت کی نئی داستانیں رقم کر دیں اور اپنے اسلاف کی یاد تازہ کر دی۔ خود قتیبہ بن مسلم بھی ان کے لڑنے کے انداز پر اش اش کر اٹھا اور اس کے منہ سے بے ساختہ داد و تحسین کے الفاظ نکلنے لگے۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کی لاج رکھ لی تھی جو اس نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ان سے کہی تھی۔ انہوں نے واقعی بچ جانے والوں کے لیے جانیں لڑا دی تھیں، اور بچ جانے والوں نے دشمن کو تلوار کی نوک پر رکھ لیا تھا۔ اب دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور مسلمان مجاہد بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ پھر دشمن بھاگ اٹھا اور اس کا رخ قلعے کی طرف تھا۔ مجاہدین نے بھاگتے ہوئے دشمن کو تلواروں کی دھار پر رکھ لیا۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ دشمن کے سپاہیوں کا قتل عام تھا جو بھاگ کر قلعے میں داخل ہو گئے۔ وہ خوش قسمت رہے۔ مسلمانوں کو بڑھتے دیکھ کر قلعے کے دروازے بند کر لیے گئے تھے۔ دشمن کے جو سپاہی باہر رہ گئے ان کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ مسلمان فوج اب محاصرے سے باہر آ چکی تھی۔ یہ ایک معجزہ تھا جو بظاہر ناممکن نظر آتا تھا، لیکن اللہ کے نام لیواؤں نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھا دیا تھا۔ اس معجزے کے پیچھے عقیدے اور جذبے کی شدت کار فرمان تھی۔ وہ جو اللہ کا نام اور اس کا دین پھیلانے نکلے تھے، اللہ ان کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن شام تک سب کچھ بدل چکا تھا۔ ایک دن پہلے وہ مسلمان جو خود محصور تھے اب بیکند کے قلعے کا محاصرہ کر چکے تھے۔ قتیبہ نے قلعے کا محاصرہ مکمل کرنے کے بعد زخمیوں کی طرف توجہ دی اور فوری طور پر ان کی مرہم پٹی کا انتظام کیا گیا، جبکہ کچھ دستوں کو ادھر ادھر چھپے ہوئے دشمن کی فوجیوں کی تلاش میں بھیج دیا گیا۔ شام تک قیدیوں کی ایک بڑی تعداد پکڑی جا چکی تھی۔ زخمیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ رات کا اندھیرا گہرا ہونے تک زخمیوں کو اٹھایا جاتا رہا۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی تمیز نہ رکھی گئی تھی۔ شہیدوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد انہیں دفن کر دیا گیا۔ صبح کا اجالا نمودار ہونے تک تمام زخمی اور شہید سپاہیوں کو میدان سے اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد قتیبہ بن مسلم قلعے پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ مناسب آرام کے بعد اس نے اپنے لشکر کے اس دستے کو بلا لیا جو فصیلیں توڑنے اور نقب لگانے کے کام میں مہارت رکھتا تھا۔ قتیبہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جتنی تیزی سے ہو سکے قلعے کی فصیل میں شگاف ڈال دیں۔ اس کے حکم پر اپنے کام میں ماہر یہ دستہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر قلعے کی طرف بڑھا۔ قلعے کی فصیل کے اوپر سے محافظوں نے ان پر تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر قتیبہ بن مسلم نے اپنے ایک تیر انداز دستے کو حکم دیا کہ وہ قلعے کے محافظوں پر اس طرح تیروں کی بارش کریں کہ کسی کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ اس کے تیر اندازوں نے اتنی مہارت سے تیروں کا مہم برسا دیا کہ قلعے کی فصیل پر کھڑے ہو کر محافظ نیچے دب گئے تھے۔ سر اٹھانا خودکشی کے مترادف تھا۔ تیروں کی اس چھاؤں میں قلعے کی دیوار میں شگاف ڈالنے والے قلعے کی دیوار تک پہنچ گئے اور بڑے جوش و خروش سے اپنا کام شروع کر دیا۔ جس رفتار سے وہ اپنا کام کر رہے تھے اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ جلد ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ قلعے کے باہر سے فصیل توڑنے کا کام جاری تھا۔ جب اندر والوں کو اس بات کا علم ہوا کہ مسلمان باہر سے دیوار توڑ رہے ہیں تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں نے قلعہ اپنی ہمت سے لے لیا تو وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور بہت خون ریزی ہوگی۔ انہوں نے گورنر پر زور دینا شروع کر دیا کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے تاکہ مزید خون خرابہ نہ ہو۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا گورنر پر صلح کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخرکار گورنر نے لوگوں کا یہ مطالبہ مان لیا اور صلح کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ قلعے میں موجود فوجیوں پر مسلمانوں کا خوف بیٹھ چکا ہے اور اب ان میں مسلمانوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ اس کے علاوہ ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ لمبے عرصے تک قلعے کا دفاع کر سکتے۔ آخر گورنر کی طرف سے قتیبہ بن مسلم کو صلح کا پیغام بھیجا گیا، جسے قتیبہ نے بلا حیل و حجت قبول کر لیا کیونکہ وہ بھی بلا ضرورت خون ریزی کا قائل نہیں تھا۔ صلح کی شرائط طے ہو گئیں اور قتیبہ نے ایک مسلمان کو قلعے کا عامل مقرر کر دیا۔
یہ مسلمان عامل ایک قبیلے بنی قتیبہ کا سردار تھا جس کا تاریخ میں نام نہیں ملتا۔ بیکند کے حالات معمول پر آ گئے تو قتیبہ نے اپنے لشکر کے ساتھ مرو کی طرف کوچ کیا۔ وہ جس مقصد کے ساتھ بیکند پر حملہ آور ہوا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ اس نے بیکند کے مسلمان عامل کی مدد کے لیے چند مشیر اور ایک فوجی دستہ بھی چھوڑا تھا۔ یہ صلح 86 ہجری میں ہوئی تھی۔ قتیبہ بن مسلم بیکند سے روانہ ہوا تو بہت مطمئن تھا۔ اس کے خیال میں اب اس طرف سے سکون ہو گیا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ ایک بھیانک سازش اندر ہی اندر پرورش پانے والی ہے۔ مسلمان عامل نے بیکند کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ اس وقت وہ ایک کمرے میں اپنے مشیروں کے ساتھ موجود تھا اور وہ جنگ کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی اور اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھی۔ کوئی کچھ بھی کہے، عامل نے کہا، میں تو یہ کہوں گا کہ مسلم کے بیٹے نے کمال کر دیا، ایسی تدبیر کی کہ پانسا ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو دل چھوڑ بیٹھتا۔ باقی سب لوگ بھی اس کی تائید میں کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ جس کمرے میں موجود تھے اس کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک مشیر نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر بیکند کا گورنر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بہت خوب، گورنر نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آپ سب یہاں موجود ہیں؟ جی، اللہ کے فضل سے، عامل نے مسکراتے ہوئے گورنر سے مصافحہ کیا۔ اگرچہ آپ لوگوں نے ہمیں شکست دی ہے لیکن ایک بات کہے بغیر نہ رہوں گا، گورنر نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ ایسی کیا بات ہے جو آپ کہے بغیر نہ رہیں گے؟ ایک مسلمان مشیر نے کہا۔ آپ لوگ بہت زبردست ہیں اور آپ کا امیر تو لاجواب صلاحیتوں کا مالک ہے، گورنر نے کہا۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، عامل نے انکساری سے کہا۔ وہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ جہاں تک ہماری بات ہے تو معاملہ یوں ہے کہ ہم اللہ کا نام لینے والے ہیں اور وہ اپنے نام لیواؤں کی مدد ضرور کرتا ہے اور اس کے ہاتھوں معجزے بھی رونما کرا دیتا ہے۔ معجزے والی بات عامل نے بالکل ٹھیک کہی تھی۔ بیکند کی فتح واقعی ایک معجزہ تھا جو مجاہدین اسلام کے ہاتھوں رونما ہوا تھا، ورنہ قتیبہ بن مسلم کا لشکر اس بری طرح پھنس چکا تھا کہ کسی کا زندہ بچ نکلنا ممکن نہ تھا۔ اللہ اپنے ماننے والوں کے ہاتھوں ایسے ایسے معجزے کرا دیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اس کی کوئی توجہ ہی پیش کرنے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ آپ کے اور ہمارے مذہب الگ الگ ہیں، گورنر نے مکاری سے کہا، لیکن میں مذہب کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک خاص تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ کئی تجسس بھری آوازیں ایک ساتھ ابھریں۔ لیجئے، تحفہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، گورنر نے کہا، اور پھر اس نے مخصوص انداز میں تالی بجائی۔ اس کے فوراً بعد 10-15 سپاہی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں اور ان کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ گورنر نے ایک طنزیہ قہقہہ لگایا اور سپاہیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہے میرا تحفہ، قبول کریں۔ یہ سب کیا ہے؟ بیکند کے مسلمان عامل نے حیرانی اور پریشانی سے پوچھا۔ موت کا تحفہ، گورنر نے سفاکی سے کہا۔ میں تمہارے لیے موت کا تحفہ لایا ہوں۔ تمہارا امیر کیا سمجھتا تھا کہ تمہیں ہم پر مسلط کر کے بیکند والوں کو اپنا غلام بنا لے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن یہ سب کچھ آپ لوگوں کی مرضی سے ہوا ہے، بیکند کے مسلمان عامل نے کہا۔ ہمارے امیر نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ آپ لوگ جنگ ہار چکے تھے اور مزید ذلت سے بچنے کے لیے صلح کی تھی، اور اس صلح کی شرائط کے مطابق آپ ہماری حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ کس صلح کی بات کرتے ہو؟ گورنر نے موسیقہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ اس صلح نامے کو تو ہم نے تمہارے لشکر کے جاتے ہی پھاڑ دیا تھا۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، ایک مسلمان نے کہا۔ تم ہمارے ساتھ دغا بازی کر کے بچ نہ سکو گے۔ اگر ہم میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچا تو پھر قتیبہ بن مسلم کے قہر سے کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ یہ سن کر گورنر کا مزاج بگڑ گیا اور اس نے غصے کے عالم میں کہا، میں فضول باتوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو صرف قتیبہ کی غلامی کا طوق اپنی گردن سے اتارنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ننگی تلواریں لیے سپاہیوں سے کہا، تم کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنا کام کرو۔ گورنر کا حکم سنتے ہی سپاہی تلواریں سونت کر ان کی طرف بڑھنے لگے۔ مجبوری یہ تھی کہ وہ سب غیر مسلح تھے، ورنہ صورتحال کچھ اور ہوتی۔ نہتے ہونے کے باوجود وہ ننگی تلواروں کی پرواہ کیے بغیر سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ کمرے میں تلواروں کے زناٹے گونجنے لگے اور سر اڑنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ سب بے بسی کی موت مارے گئے
اس کے بعد گورنر کے حکم پر ان کی لاشوں کے ناک کان کاٹ دیے گئے۔ لاشوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک بیکند کے گورنر کا مسلمانوں سے حد سے زیادہ بڑھی ہوئی نفرت کا اظہار تھا۔ یہ لوگ تو اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ گورنر نے لاشوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ابھی ان کے محافظ دستے سے نمٹنا باقی ہے، چلو میرے ساتھ، ان کو بھی بے خبری میں پکڑ لیں گے، کہیں بنا بنایا کھیل نہ بگڑ جائے۔ گورنر مسلح سپاہیوں کو ساتھ لے کر اس بیرک تک پہنچا جہاں مسلمان محافظ دستہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس بیرک کو گھیر کر محافظ دستے کو بھی بغیر کسی دقت یا مزاحمت کے قتل کر دیا گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر گورنر کے چہرے پر اطمینان نظر آنے لگا تھا۔ اس نے مسلمانوں کی تلواروں کی کاٹ دیکھی تھی، اس لیے وہ محافظ دستے سے خوفزدہ تھا۔ اس خیال میں بیکند میں ہونے والی بغاوت ہر لحاظ سے کامیاب اور خفیہ تھی۔ اسے یقین تھا کہ قتیبہ بن مسلم کو اس واقعے کی اطلاع اس کے مرو پہنچنے کے بعد ہی ملے گی، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ جو قلعہ مسلمانوں نے اتنی قربانی کے بعد حاصل کیا تھا وہ دوبارہ کافروں کے قبضے میں چلا جائے۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ بغاوت بڑی ہی کامیاب تھی اور اس کا علم قتیبہ کو ہونا بہت مشکل کام تھا، لیکن جب قدرت کسی کام کا ارادہ کر لے تو پھر اس کے اسباب پیدا کر دیتی ہے۔ اس بغاوت کو کچلنے کی یہی ایک صورتحال تھی کہ کسی طرح قتیبہ بن مسلم کو اس کی اطلاع پہنچ جائے۔ یہ اطلاع کیسے پہنچے اس کا انتظام اللہ نے کر دیا۔ ہوا یوں کہ مسلمانوں کے محافظ دستے کا ایک سپاہی اس وقت بیرک سے باہر کسی کام کے لیے نکلا ہوا تھا۔ وہ واپس اپنی بیرک میں آ رہا تھا کہ اپنی بیرک سے بیکند کے سپاہیوں کو باہر نکلتے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ شاید بے خیالی میں آگے بڑھ جاتا، لیکن وہ سپاہیوں کی خونالود تلواریں دیکھ کر چونک گیا۔ اسے ایک دم خطرے کا احساس ہو گیا اور وہ چھپ گیا۔ بیکند کا گورنر ان کے ساتھ تھا۔ جب گورنر اور سپاہی وہاں سے چلے گئے تو محافظ دستے کا یہ سپاہی اپنی بیرک کے اندر چلا گیا۔ اندر کا منظر نہایت ہولناک تھا۔ اس کے سارے ساتھی خون میں نہائے پڑے تھے اور ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں تھا۔ محافظ دستے کا یہ سپاہی چھپتا چھپاتا وہاں سے نکلا۔ وہاں گھوڑوں کی کمی نہیں تھی۔ اس نے ایک گھوڑے پر زین ڈالی اور بچتا بچاتا بیکند سے باہر نکل آیا۔ آبادی سے دور آتے ہی اس نے گھوڑے کو اس راستے پر ڈال کر سرپٹ دوڑا دیا جس پر قتیبہ بن مسلم مرو کی طرف روانہ ہوا تھا۔ بیکند والے اس زندہ بچ کر نکل جانے والے مسلمان محافظ کے فرار سے بے خبر تھے۔ بیکند کا گورنر اپنی اس کامیابی پر پھولے نہ سما رہا تھا۔ اس نے اس کامیابی کے نشے کو دوبالا کرنے کے لیے ایک شاندار جشن منانے کا اہتمام کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جتنا محافظ دستے کا نکل جانے والا سپاہی بیکند سے دور ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی بیکند کی تباہی نزدیک آتی جا رہی ہے۔ تباہی و بربادی کا یہ طوفان کب تک بیکند والوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا، اس کا انحصار اس بات پر تھا کہ فرار ہونے والا سپاہی کتنی جلدی قتیبہ بن مسلم تک پہنچتا ہے۔ قتیبہ بن مسلم اپنے خیمے میں ایک چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ہاتھ سے بنے ہوئے نقشے پھیلے ہوئے تھے جنہیں وہ الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ہی خیمے کے اندر اس کا بھائی صالح عبد الرحمن، عبداللہ خینس، نصر بن سیار اور زرار بن حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کسی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ خیمے کے باہر اچانک ہلچل مچ گئی اور لوگ شور و غوغا بلند کرنے لگے۔ سب نے تلواریں کھینچ لیں اور خیمے سے باہر نکل آئے۔ قتیبہ بن مسلم کے خیمے کے باہر ہی ایک عرب نوجوان خون میں لت پت گر پڑا تھا اور لشکر کے کچھ جوان اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ قتیبہ نے باہر آتے ہی بڑی فکر مندی سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ زخمی عرب بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس پر لمحہ لمحہ بے ہوشی چھاتی جا رہی تھی۔ بڑی ہی مشکل اور کرب کا اظہار کرتے ہوئے اس نے قتیبہ سے کہا، سیدی، اہل بیکند نے بغاوت کر دی ہے۔ انہوں نے ہمارے حاکم اور اس کے سارے عملے کو تہہ تہہ کر دیا ہے۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے… اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ پایا۔ اس کا جسم زمین پر لڑک گیا اور وہ بے جان ہو گیا۔ غصے میں قتیبہ آگ کے ایک بہت بڑے جلتے ہوئے الاؤ کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی تلوار کا دستہ اس کی ہتھیلی میں دھسا جا رہا تھا۔ پھر اس کی آواز سنائی دی جیسے بے شمار زخمی چیتے بھیانک رات میں ایک ساتھ غرا اٹھے ہوں۔ جنگ کا طبل بجا دو۔ اور آن کی آن میں لشکرگاہ میں طبل بجنے لگے جن کی بھیانک آوازیں کان پھاڑے دے رہی تھیں۔ ماروا اور حرب ایک خیمے کے باہر کھڑے اس طرف دیکھ رہے تھے جہاں قتیبہ اور اس کے پاس
صالح، عبد الرحمن زرار، عبید اللہ خینس اور نصر بن سیار کھڑے تھے۔ گھبرائی ہوئی آواز میں ماروا نے پوچھا، کیا ہوا آخی؟ حرب نے فکر مندی سے جواب دیا، ضرور کوئی غیر معمولی حادثہ پیش آیا ہے۔ وہ دیکھو، قتیبہ بن مسلم خینس اور دوسرے سب جرنیل بڑے غصے کی حالت میں کھڑے ہیں۔ تم ٹھہرو، میں ابھی پتہ کر کے آتا ہوں۔ ابھی وہ چند قدم ہی بڑھا ہوگا کہ طبل بجنے لگے تھے، لہٰذا وہ پوری رفتار سے بھاگتا ہوا لوٹ آیا۔ ماروا نے ایک بار پھر بڑی پریشانی سے پوچھا، یہ سب کیا ہے آخی؟ حرب نے جلدی جلدی خیمہ اکھاڑتے ہوئے کہا، جنگ کے طبل بج رہے ہیں، لشکر ابھی کوچ کرے گا اور کہیں حملہ آور ہوگا۔ ماروا سب کچھ سمجھ گئی اور خاموشی کے ساتھ حرب کے کام میں مدد دینے لگی۔ لشکر جب کوچ کرنے لگا تو ماروا نے شکوے کے انداز میں پوچھا، اخی، لشکر کوچ کر رہا ہے اور خینس ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا۔ حرب مسکرایا، وہ نہیں آئے گا میری بہن، وہ ہراول دستے کا نائب سردار ہے اور ہراول دستہ ابھی تک اپنی منزل کی طرف روانہ بھی ہو چکا ہوگا۔ خینس اس وقت لشکر میں نہیں، وہ اپنی منزل کا کافی فاصلہ طے کر چکا ہوگا۔ لشکر کے ہمراہ ماروا جب بیگن شہر کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا مسلمانوں کا ہراول دستہ پہلے ہی سے وہاں موجود تھا۔ ان میں اس کا خینس بھی تھا، جو بڑی بےتابی کے عالم میں اپنا گھوڑا ادھر ادھر موڑ رہا تھا۔ اسلامی لشکر نے آن کی آن میں لشکر کے ہمراہ عورتوں کے لیے خیمے ایک طرف نصب کر دیے اور ساری عورتوں کو ان خیموں میں منتقل کر چکنے کے بعد لشکر میں بھیانک آواز والے جنگ کے طبل بجنے لگے۔ قتیبہ بن مسلم جب اپنے لشکر کے ہمراہ بھوکے اور خونخوار شاہین کی مانند بیکن شہر کی طرف جھپٹا تو اسی لمحے شہر کا دروازہ کھلا اور دو سوار صلح کا سفید جھنڈا لہراتے ہوئے شہر سے نمودار ہوئے اور اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑاتے ہوئے وہ قتیبہ کے پاس آ کھڑے ہوئے اور حاکم شہر کی طرف سے انہوں نے صلح کی درخواست پیش کی۔ قتیبہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار ان کی طرف لہرائی، پھر وہ زخمی چیتے کی طرح غرایا، اگر تم دونوں سفیر بن کر نہ آئے ہوتے، اگر تم دونوں صلح کا علم نہ اٹھائے ہوتے تو میں تم دونوں کی گردن اڑا دیتا۔ جاؤ، شہر واپس لوٹ جاؤ اور اپنے حاکم سے کہو قتیبہ اب صلح کرنے سے انکار کرتا ہے۔ تم لوگوں نے عیاری سے کام لیا ہے اور ہمارے مقرر کیے ہوئے حاکم اور ان کے کارکنوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ میں شہر کو بزور شمشیر فتح کروں گا اور اپنے شہیدوں کا انتقام لوں گا۔ میرا نام قتیبہ بن مسلم ہے اور میں باغیوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ دونوں سفیر جب وہیں کھڑے رہے تو قتیبہ نے اور زیادہ غصے میں چلاتے ہوئے کہا، جاؤ، لوٹ جاؤ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، ضرور انتقام لوں گا۔ یہ میرا عہد ہے اور میں اپنا عہد ہر حالت میں نبھاتا ہوں۔ رات کا وقت تھا، بیکن کے لوگ میٹھی نیند سو رہے تھے، مگر بیکن کے گورنر کے محل میں دن کا سا سامان تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی، قہقہے گونج رہے تھے۔ گورنر بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ آخر وہ خوش کیوں نہ ہوتا؟ اس نے ایسی تدبیر کی تھی کہ ایک ہی دن میں بیکن کو مسلمانوں سے آزاد کروا لیا تھا۔ محل میں صرف خاص اور نہایت اہم لوگ مدعو تھے۔ ان میں محکمہ جاسوسی اور سراغ رسانی کا افسر بھی تھا، جو کسی گہری سوچ میں گم نظر آتا تھا۔ وہ حیران تھا کہ تنظر جو قتیبہ بن مسلم کو دھوکہ دینے کے لیے گیا تھا وہ واپس کیوں نہیں آیا۔ دعوت میں مہمانوں کی خدمت کے لیے انتہائی خوبصورت لڑکیاں مختصر لباس میں ادھر ادھر لہراتی پھر رہی تھیں۔ ان کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا تھا۔ وہ ساقی گری کے فرائض سر انجام دے رہی تھیں۔ محفل کے تمام لوازمات کا انتظام ایک وسیع کمرے میں کیا گیا تھا۔ طرز تعمیر کے لحاظ سے اس کی خوبصورتی اپنی مثال آپ تھی۔ اس کی شکل مستطیل تھی۔ ایک طرف کم چوڑی دیوار میں 2 دروازے تھے، جبکہ ان کی دوسری طرف ایک قدرے بلند چبوترا بنا ہوا تھا، جس پر ایک رقاصہ رقص کی اداؤں سے مہمانوں کو لبھا رہی تھی۔ جب محفل عروج پر پہنچی تو ہر کوئی شراب کے نشے میں مست نظر آ رہا تھا، اور بیکن کے گورنر کی تو کیا ہی بات تھی۔ آج تو وہ اپنے آپ کو بخارا کے بادشاہ سے بھی اونچا سمجھ رہا تھا۔ عین اسی وقت کمرے میں جلنے والی مشعلوں کی روشنی بہت مدھم ہو گئی۔ اسی مدھم روشنی میں چبوترے پر 3 رقاصائیں ابھریں۔ اتنی کم روشنی میں بھی دیکھنے والوں کو ان کا حسن دیوانہ کیا جا رہا تھا۔ واقعی ان کا حسن زہد شکن تھا۔ وہ بڑے اشتعال انگیز رقص میں مصروف تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بجنے والے ساز تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی
رقص میں بھی تیزی آتی جا رہی تھی۔ رقص میں تیزی کے ساتھ مشعلوں کی روشنی بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک تو وہ تینوں رقاصائیں حسین تھی، دوسرا ان کا لباس نہ ہونے کے برابر تھا۔ ان کا لباس صرف کپڑے کے چند ٹکڑے تھے جس میں وہ تقریباً برہنہ ہی نظر آتی تھیں۔ جوں جوں رقص میں تیزی آتی جا رہی تھی، وہ ایک ایک کر کے ان ٹکڑوں کو جسم سے علیحدہ کرتی جا رہی تھیں، اور پھر آخری ٹکڑا بھی ان کے جسم سے علیحدہ ہو گیا۔ اسی لمحے رقص ختم ہو گیا اور وہ تینوں مادرزاد ننگی جہاں سے آئی تھیں اسی طرف چلی گئیں۔ انسانیت اور عورت کی عظمت کی اس سے بڑی تذلیل کیا ہوگی؟ یہ قانون فطرت ہے کہ کوئی قوم اپنی عزت سے دستبردار ہو جاتی ہے تو زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ مسلمان قوم کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ جب مسلمانوں سے غیرت ختم ہو گئی اور وہ اپنی بہنوں اور بیویوں کو ننگا ناچتے دیکھ کر خوش ہونے لگے تو پھر آسمان سے گرے اور ذلت کے گڑھے میں جا پہنچے۔ وہ تینوں رقاصائیں تو چلی گئیں لیکن دیکھنے والوں کے بدن میں آگ لگا گئیں۔ اب ہر کوئی گناہ میں ڈوبنے کا متمنی تھا۔ اگر کسی کی بیوی دوسرے کے ساتھ چلی گئی تو دوسرے کی بہن اس عورت کے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اس دوران گورنر کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ وہ اس کی طرف لپکا۔ وہ اس وقت شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ اسے لے کر وہ اپنی خوابگاہ کی طرف چل پڑا۔ وہ لڑکی چیخ چلا رہی تھی لیکن اس وقت کون اس کی سنتا۔ او بے غیرت! لڑکی نے گورنر کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، میں تیری اپنی بیٹی ہوں۔ گورنر نے نشے میں جھومتی آواز میں قہقہہ لگایا اور بولا، آج کوئی کسی کی بیٹی نہیں، آج سارے رشتے ختم ہو گئے ہیں۔ گورنر قہقہے لگاتا جا رہا تھا اور اس کی اپنی بیٹی اس کی مضبوط گرفت میں بے بس تھی۔ گویا شیطانیت پوری طرح اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ وہ اسے لے کر اپنی خوابگاہ میں آ گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ جس وقت محل میں بدی اپنا رنگ جما رہی تھی، اللہ کے نام لیواؤں کا لشکر دوبارہ بیکند کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے قتیبہ بن مسلم کو معلوم تھا کہ قلعے کے دروازے بند ہوں گے۔ اس نے بیکند سے چند میل دور پہنچ کر فوج کو محاصرے کی ترتیب میں کیا اور دوبارہ قلعے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ بیکند کے قلعے کا محاصرہ کیا بیٹھا تھا۔ قلعے کا محاصرہ ہر طرف سے مکمل تھا۔ بیکند والے تو شراب و شباب کے نشے میں مست تھے۔ انہیں تو ہوش ہی نہیں تھا کہ دیکھتے باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ مسلمان فوج کی آمد سے باخبر تھے اور اس بات سے قتیبہ بن مسلم پوری طرح واقف تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ قلعے والوں کو احساس دلائے کہ وہ واپس آ چکا ہے۔ چنانچہ محاصرہ مکمل ہونے کے بعد اس نے چند دستوں کو قلعے کی دیوار پر حملہ کرنے کا حکم دیا، اور تب دیوار پر موجود سپاہیوں کو علم ہوا کہ بیکند کا قلعہ دوبارہ محاصرے میں آ گیا ہے۔ چند سپاہی یہ اطلاع لے کر گورنر کے محل کی طرف دوڑے گئے۔ اس وقت گورنر اپنی خوابگاہ میں ابھی داخل ہی ہوا تھا۔ وہ تو کسی اور ہی نشے میں تھا۔ دراصل اس پر شراب اور عورت کا نشہ ایک ساتھ سوار ہو گیا تھا۔ وہ اب اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ عین اس وقت جب وہ اپنی بیٹی کی طرف بڑھ رہا تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ دستک سن کر اس کا دماغ گویا گھوم گیا۔ وہ جو منہ میں آیا کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے فصیل پر متعین دستوں کا کمانڈر کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی گورنر غصے سے بولا، تمہیں جرأت کیسی ہوئی میرے آرام میں دخل دینے کی؟ عزت مآب، کمانڈر نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں کبھی یہ جرأت نہ کرتا، لیکن قلعے کے باہر جو حالات ہیں انہوں نے مجھے یہ جرأت کرنے پر مجبور کیا ہے۔ قلعے کے باہر کے حالات؟ کیا مطلب؟ اب گورنر نے پریشان ہو کر کہا۔ یہ فقرہ سنتے ہی اس کا نشہ قدرے اتر گیا تھا۔ کسی فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے اور اس کے دستے بڑھ بڑھ کر فصیل پر حملہ کر رہے ہیں۔ ان کے نعروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے پہلے بیکند کا محاصرہ کیا تھا۔ اگر جلد کچھ نہ کیا گیا تو فصیل پر موجود دستے ان کو روک نہیں سکیں گے۔ کمانڈر نے مختصراً حالات بیان کر دیے۔ اس کی بات سن کر گورنر کا نشہ اتر گیا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، چلو میرے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی کمانڈر اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ روتی ہوئی کمرے سے نکلی اور ایک طرف کو چل دی۔ وہ محل میں کہیں بھی نہیں رکی تھی۔ اس کا رخ بیکند کے ایک ویران حصے کی طرف تھا۔ گورنر نے ذمہ دار افسران کی طرف قاصد دوڑا دیے اور جلد ہی وہ سب فصیل پر گورنر کے پاس جمع تھی۔ فوجیوں کو بھی تیاری کا حکم دے دیا گیا تھا۔ جلد ہی تمام فوج تیار ہو کر ایک جگہ اکٹھی ہو گئی تھی اور گورنر نے
اسے مختلف جگہوں پر تعینات کر دیا تھا۔ اب وہ قدرے بے فکر ہو گیا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ مسلمان فوج کے محاصرے سے قلعے کو بچانا بہت مشکل ہے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ محاصرے کو طول دیا جائے۔ اس کے سامنے یہ بھی پہلو تھا کہ سردیوں کا موسم قریب ہے۔ اگر محاصرے کو تقریباً 2 ماہ طول دے دیا جائے تو سردیوں کا موسم اپنے عروج پر ہوگا اور مسلمان مجبور ہو کر محاصرہ اٹھا لیں گے۔ اس بات سے قتیبہ بن مسلم بھی بے خبر نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے دستوں کو قلعے پر یلغار کرنے کا حکم دیا۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، لیکن بیکند کا دفاع چوکس تھا، اس لیے مسلمان ابھی تک کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکے تھے۔ محاصرے کو 1 ماہ ہو چلا تھا اور ابھی تک مسلمان فوج کی کامیابی کے امکان نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آخر سردی کی وجہ سے مزید 1 مہینے تک مسلمان محاصرہ اٹھا لیں گے، لیکن قتیبہ بن مسلم کو یہ بات قبول نہ تھی۔ ایک دن اس نے سفر مینا والوں کو حکم دیا کہ قلعے کی دیوار کے باہر لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا کیا جائے۔ چنانچہ سفر مینا والوں نے حکم کی تعمیل میں فصیل کے باہر لکڑیوں کا ڈھیر لگانا شروع کر دیا۔ قتیبہ بن مسلم کا ارادہ یہ تھا کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے اس میں آگ لگا دی جائے جس سے فصیل منہدم ہو جائے گی، لیکن سفر مینا والوں نے اپنا کام ابھی مکمل نہیں کیا تھا کہ قلعے کی فصیل خود بخود گر گئی، اس سے 40 آدمی ہلاک ہو گئے۔ یہاں یہ بات واضح کر دی جائے کہ سفر مینا اسلامی فوج کا ایک خاص دستہ یا پلٹن ہوتی تھی، جس کے ذمے یہ کام ہوتا تھا کہ جہاں ضرورت پڑے سرنگ لگائیں اور زمین کھودیں۔ بعض لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ انگریزی لفظ سیپرز اینڈ مائنرز کا بگڑا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھدائی کرنا اور سرنگ لگانا، لیکن یہ روایت قدرے ضعیف معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، یہ پلٹن آج کل بھی فوج کا اہم حصہ ہے، اور اس پلٹن کے بغیر بعض اوقات فوجی دستے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مورخین نے بیان نہیں کیا کہ سفر مینا والوں نے قلعے کی دیوار کے ساتھ کس طرح لکڑیوں کا ڈھیر لگایا، لیکن ان کے کام کو دیکھتے ہوئے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سرنگ لگا کر فصیل تک رسائی حاصل کی اور اپنا کام مکمل کیا، کیونکہ یہی ایک محفوظ ذریعہ تھا، اور شاید اسی وجہ سے لکڑیوں کا ڈھیر لگاتے ہوئے کسی ایک بھی سپاہی کے زخمی یا شہید ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ بیکند کی فصیل خود بخود گر گئی تھی، اس سے اسلامی فوج کے لیے قلعے میں داخل ہونے کا راستہ کھل گیا تھا، اور مسلمان ایک رکے ہوئے سیلاب کی مانند قلعے میں داخل ہو گئے۔ جو ان کے سامنے آیا وہ قتل ہو گیا۔ اب تو مسلمان قلعے میں داخل ہو چکے تھے، اور صلح کا مطلب تھا شہیدوں کے خون کا سودا کرنا، جو قتیبہ کو منظور نہ تھا۔ اس نے لڑ کر قلعہ فتح کر لیا۔ شہر میں جتنے جنگجو تھے سب کو قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 86 ہجری کا ہے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن اس جنگ میں جو قیدی ہوئے تھے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی۔ ان قیدیوں میں ایک قیدی کانا بھی تھا۔ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ترکوں کو مسلمان فوج کے خلاف لڑنے کے لیے اکسایا تھا۔ ایک دن سلیم النوسہ قیدیوں کے پاس سے گزر رہا تھا۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ سلیم النوسہ عبید اللہ بن ابی بکر کے آزاد کردہ غلام تھے، دانا تھے اور قدر عمر رسیدہ بھی، اس لیے سب مسلمان ان کی عزت کرتے تھے۔ اسی کانا شخص نے آواز دے کر انہیں روک لیا۔ کیا بات ہے اے وہ شخص کہ جس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی؟ سلیم النوسہ نے اسے کہا، آپ مجھے شکل سے عقل والے لگتے ہیں، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا، ہاں کیا کہنا چاہتا ہے؟ سلیم النوسہ نے اسے دوبارہ کہا، سننے میں آیا ہے کہ مسلمان اپنے قیدیوں پر کوئی ظلم نہیں کرتے۔ اس نے گویا سوال کیا، ہاں ہم لوگ بغیر قصور کے کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتے۔ سلیم النوسہ نے اسے جواب دیا۔ وہ پھر بولے، کیا تجھ پر کسی نے کوئی ظلم کیا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو کسی نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اس نے کہا۔ وہ کچھ دیر سوچ کر بولا، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ آئندہ مجھ پر ظلم کیا جائے گا، بس اسی بات سے مجھے خوف آتا رہتا ہے۔ سن لے اے ایک آنکھ والے، سلیم النوسہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تو بے قصور ہے تو تجھ پر کچھ ظلم نہ ہوگا، لیکن اگر تیرا قصور بنتا ہے تجھے معاف بھی نہ کیا جائے گا۔ اسی بات سے تو میں ڈرتا ہوں۔ اس نے بے چارگی سے کہا، میں ڈرتا ہوں اے دانا شخص کہ جو قصور مجھ سے ہوا ہے اس کے بعد میری معافی ناممکن ہے۔ سلیم النوسہ کو شاید اس سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بولے، تجھ سے کیا قصور سرزد ہو گیا ہے؟
میں نے ترکوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ابھارا تھا، اس نے جواب دیا۔ اب میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ سلیم الناصح نے کچھ سوچ کر اس سے پوچھا۔ میں نے سنا ہے مسلمان فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کر رہے ہیں، اس نے کہا۔ صرف اس صورت میں کہ جب قیدی کا قصور قابل معافی ہو، سلیم الناصح نے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کر لوں، اس نے کہا۔ تم کتنا فدیہ ادا کر سکتے ہو؟ اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ میں اس وقت 5000 چینی ریشمی کپڑے کے تھان فدیے کے طور پر دے سکتا ہوں، اور ہر تھان کی قیمت 2000 درہم ہے۔ اس وقت چین ریشم کی ایک بہت بڑی منڈی تھا۔ یہاں ریشمی کیڑوں کو خاص طور پر پالا جاتا تھا اور پھر اس سے ریشمی کپڑا تیار کیا جاتا تھا۔ اس وقت اچھا ریشم صرف چین میں پیدا ہوتا تھا۔ بعد میں جب مسلمانوں نے اندلس فتح کیا تو انہوں نے اندلس میں ریشم کے کیڑے پالنے کی صنعت کو فروغ دیا۔ یوں ریشم کی صنعت میں چین کی اجارہ داری کسی حد تک کم ہو گئی۔ اس کی پیشکش سن کر سلیم الناصح سوچ میں پڑ گئے اور انہوں نے قتیبہ بن مسلم کو اطلاع دی۔ قتیبہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ مانگا۔ اکثر لوگوں نے مشورہ دیا کہ فدیہ لینے سے مسلمانوں کی دولت عامہ میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا اب شاید اسے پھر ایسی حرکت کا موقع نہ ملے، اس لیے اس سے فدیہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جب سب لوگ مشورہ دے چکے تو قتیبہ نے ان سے کہا، اگرچہ آپ سب نے خلوص نیت سے مشورہ دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص ایک دفعہ ایسی حرکت کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی ایسا ہی کرے گا، یعنی اس کا وجود مسلمانوں کے لیے سراسر خطرہ ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آئندہ وہ کسی موقع پر مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے۔ میرے خیال میں وہ صرف اور صرف قتل کا مستحق ہے۔ وہ کچھ دیر رکا اور پھر بولا، میں نے اپنی رائے پیش کر دی ہے، اگر کسی کو میری رائے پر اعتراض ہو تو وہ مجھے ٹوکنے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن کسی نے بھی کوئی بات نہ کی، بلکہ سب اس کی رائے سے متفق تھے۔ چنانچہ قتیبہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا۔ بیکند کی فتح سے مسلمانوں کو مال غنیمت میں بے شمار سونے اور چاندی کے برتن ملے تھے۔ قتیبہ بن مسلم نے مال غنیمت کی نگرانی اور تقسیم کے لیے عبداللہ بن دالان عدوی کو مقرر کیا، جس کا تعلق بنی ملکان سے تھا۔ وہ امانت داری اور دیانت میں بے مثال تھا، اسی لیے قتیبہ اسے امین ابن الامین کہتا تھا۔ اس کے معاون کے طور پر الیاس بن جہز البابلی کو مقرر کیا گیا تھا۔ ان دونوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا اور اس میں سونے اور چاندی کے جتنے برتن اور مجسمے تھے ان سب کو پگھلا کر سونا اکٹھا کر لیا۔ اس عمل کے دوران صرف جو میل ان سے نکلی اس کی مالیت 40,000 درہم تھی۔ دونوں یہ لے کر قتیبہ کے پاس لائے اور قتیبہ نے وہ میل انہیں بخش دی۔ دونوں نے جب اس کی قیمت لگوائی تو وہ 40,000 درہم تھی۔ انہوں نے اس کی اطلاع قتیبہ کو دی۔ قتیبہ نے اس میل کو دوبارہ پگھلایا تو اس سے ایک روایت کے مطابق 1,50,000 مثقال سونا اور دوسری روایت کے مطابق 50,000 مثقال سونا حاصل ہوا، جبکہ ایک مثقال 4.5 ماشا وزن ہوتا ہے۔ بیکند کی فتح کے بعد ہر سپاہی کو مال غنیمت میں سے جو حصہ ملا اتنا پہلے کبھی کسی حصے میں نہ آیا تھا۔ بیکند کی فتح صرف ایک شخص کی ہی فتح نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک بڑا تجارتی مرکز اور ایک مضبوط فوجی اڈہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تھا، جس سے ان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع زیادہ ہو گئے تھے۔ اب وہ بخارا اور سمرقند جیسے اہم شہروں پر حملہ کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ بیکند کی فتح مکمل ہونے کے بعد قتیبہ نے حجاج کو تفصیلاً اس کی اطلاع دے دی۔